منشیات معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنے لگی ہے۔ مصروف شاہراہوں، چوراہوں اور نہر کنارے نشئیوں نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ ہیروئن، پاؤڈر، آئس، انجیکشن، ہر طرح کا نشہ کیا جا رہا ہے۔ خواتین اور بچے بھی لت کا شکار ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے اور اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے وقاص کا، ان سے جانیں گے وقاص بتائے گا یہ منشیات کے اڈے ہیں جو کہ شہر بھر میں پھیلتے جا رہے ہیں، کھلے عام منشیات فروشی جاری ہے، تو اس حوالے سے پولیس کی ناکامی جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے، کیوں پولیس کوئی کارروائی عمل میں نہیں لا پا رہی؟ دیکھیں رضا، پولیس کی یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جہاں پہ کرائم ٹیکل کرے وہاں پہ ڈرگز کی جو سپلائی ہے، جو اس کے مین سپلائرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ان کے نیٹ ورک کو ختم کریں۔ ہو یہ رہا ہے کہ اگر ہم پولیس کے بہاف پہ دیکھیں تو پولیس پریس ریلیز جاری کرتی ہے، جو فیکٹس اور فگرز جاری کرتی ہے اپنی پرفارمنس کے حساب سے، تو منوں کے حساب سے جو ہے وہ ڈرگز ریکور کر چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولیس ایک مہینے میں 500 کے جی اگر وہ ڈرگز ریکور کرتی ہے تو شہر میں 1000 سے 1500 کے جی ڈرگز آ رہی ہے، تو نیٹ ورک موجود ہے۔ پولیس یہ نیٹ ورک نہیں توڑ پا رہی، جس کی وجہ سے جو ڈرگز کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ جو ہے کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں، ہر طرح کے بچے سے لے کے بوڑھے تک بآسانی ڈرگز اویلیبل ہے۔ اور اگر ایک عام شہری کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں ہیں تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 35,000 کی فورس کو اس جو المیہ اس معاشرے کی بڑھائی ہے اس کا علم نہ ہو۔ پولیس کی اگر آپ اسپیشل برانچ کی رپورٹ دیکھ لیں، پولیس کے پاس فیکٹس اور فگر موجود ہیں، شہر کے جو بڑے ڈرگ ڈیلرز ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے، کون کہاں پہ کس طرح سے ڈرگ سپلائی کرتا ہے، بیچتا ہے، کہاں سے لے کے آتے ہیں، سب ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہے۔ دو جو پہلو ہیں ان پولیس کے اس ناکامی میں وہ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیس کے بہت سارے جو اہلکار ہیں، تھانے دار ہیں، وہ ان ڈرگ ڈیلر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وقاص ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، زاہد چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ زاہد چودھری صاحب بتائیے گا کہ خواتین اور بچے بھی اس لت کا اب شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین ہیں جو کہ بڑی ایزیلی ان کو سپلائی دی جاتی ہے، اور بچے بھی ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک کے بعد ایک اس برائی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس کے آپ کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جو منشیات کا استعمال ہے اس کا صحت کے اوپر انتہائی سنگین نوعیت کے جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے نشے کا استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہن کو بھی متاثر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے منشیات کے استعمال کی وجہ سے۔ اور گزشتہ چند برسوں کے دوران شہر میں نوجوان جو ہیں ان کے منشیات کے استعمال میں اور منشیات کی لت میں مبتلا ہونے کی جو شرح ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، اور جو اس حوالے سے جو بحالی سینٹرز ہیں، جو بحالی مراکز ہیں، ان پر جو دباؤ ہے مریضوں کا وہ گزشتہ چند برسوں کے دوران 3 گنا سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو ینگسٹرز ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 15 سے 25 سال کے درمیان ہے، ان کی شرح میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس جو ہے وہ منشیات کی لت کی وجہ سے، اس منشیات کی لعنت کی وجہ سے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ بالکل زاہد چودھری، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وقاص احمد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے بات کریں، مصروف شاہراہوں، چوراہوں اور نہر کنارے نشئیوں کے ڈیرے، منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف تھانہ کاہنہ میں 7 مقدمات درج کیے ہیں۔ اس میں کہتا چلوں گا کہ پہلے بھی ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور جب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے تو کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا ہے۔ اس فوٹیج میں جو بندہ نظر آ رہا ہے جو منشیات فروشی کر رہا ہے اس کو پولیس نے جو ہے وہ پکڑ لیا، اور اس پہ اس سے جو ہے 2 کلو اور 10 گرام چرس برآمد ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے جیل ہم نے بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو ساتھی ہیں ان کے پیچھے بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی کلوز کر لیں گے۔ اس کے علاوہ میں کہتا چلوں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں جو ہے وہ
सिटी 42 की खबर पर एक्शन। मनशियात फरोशों, नशे के आदी अफराद के खिलाफ पुलिस हरकत में आ चुकी है। मुस्लिम टाउन पुलिस की नहर के एतराफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इसरार खान, बताइएगा, जब खबर दी जाएगी तभी एक्शन लिया जाएगा? जी, ये मुस्लिम टाउन पुलिस ने एसपी इकबाल टाउन अवैस शफीक के हुक्म पर नहर के अतराफ मनशियात फरोशों और नशे की लत में मुब्तला अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन किया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से मनशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। याद रहे, सिटी 42 में काहना के इलाका झेडू गांव में सरेआम मनशियात फरोशी की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाया था, जिस पर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने नोटिस लेते हुए तमाम डिविजनल एसपीज को मनशियात फरोशों और नशे की लत में मुब्तला अफराद के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों का हुक्म दे रखा है। जी, बहुत शुक्रिया। इसरार हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। शहर में मनशियात फरोशी का धंधा धड़ल्ले से जारी है। काहना का इलाका मनशियात का गढ़ बन गया। बाअसर अफराद और पुलिस की मुबैना पुष्पनाही से घर घर जहर बिकने लगा है। ना पुलिस का डर, ना इंतजामिया का खौफ। काहना के इलाके झेडुगों में मंशियात के सरेआम फरोख्त। दरवाजा खटखटाओ, पैसे दो और मंशियात ले जाओ। इलाका मुकीनों के मुताबिक मंशियात फरोशों को बाअसर अफराद और पुलिस की पुष्टपनाही हासिल है। पुलिस आप पैसे लै रही है उन्होंने को ते सरेआम इत्थे विक रहा। इत्थे पार्क च बैग लांदे बच्चे साडे वेखदे ने। यहाँ पर बहुत ड्रग्स और चरस अफीम बिकती है। यहाँ पर छोटे बड़े बच्चे जितने भी मर रहे हैं दिन ब दिन। मुकामी अफराद का कहना है कि गरीब और बेरोजगार नौजवान मंशियात फरोशों का आसान हदफ है। पुलिस की मुबैना मिली भगत से धंधा चलाया जा रहा है। किन्हां नूं फरोख्त हो रही 14 साल 15 साल 16 साल ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ मनशियात फरोशी जड़ी आम थी। सिटी 42 की निशानदही पर सीसीपीओ ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने झेडू गांव में छापे मारे, ताहम मनशियात फरोश पहले ही फरार हो गए। शहर से मनशियात फरोशी का खात्मा करना है तो इंतजामिया के साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से निभाना होगी, वरना झेडू गांव जैसे मनाजर हमें शहर में जगह जगह देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ वकास अहमद, सिटी 42।